بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا جب میرے دل میں اللہ کے نبی اور اللہ پاک کی محبت گھر کر گئی۔ جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اسی دن سے ہی میں نبی کریم کا عاشق بن گیا۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا تھا، میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دینا بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ ایک دن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بہت تڑپا کے رکھ دیا، تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے۔ یہ بات سن کر رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا۔ اسی دن سے میں نے اپنا سب کچھ نبی کریم کی زندگی کے لیے وقف کر دیا، اور آپ جہاں بھی جاتے میں آپ کی خدمت میں پیش رہتا۔ میں نبی کریم کا ہر حکم فوراً قبول کرتا اور اسے پورا کرتا۔ میں ہر وقت آپ کے ساتھ نرمی، ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا۔ میرا سارا دن رسول اللہ کی خدمت میں گزر جاتا۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تو میں حضور نبی کریم کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں وہاں موجود نہ ہوں۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرتا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی رسول اللہ کو کوئی کام پڑے تو میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی وہ کام انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا، کئی راتوں تک مسلسل سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا۔ حضور اکرم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں رات کا زیادہ حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزارا کرتے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا کہ حضور نبی کریم سورہ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے۔ بعض اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی پیاری نرم سی آواز میرے کانوں میں گونجتی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہراتے۔ جو بھی بندہ نبی کریم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ کی کوشش بھی ہوتی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک دن حضور نبی کریم نے مجھے اس لفظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیع۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ لبیک۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں نے مجھے فرمایا، اے ربیع، مجھ سے مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، میں تمہیں وہ عطا کروں۔ میں رسول اللہ کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سوچنے کا وقت دیجیے۔ آپ نے مجھے فرمایا، ٹھیک ہے، سوچ لیں۔ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا، مجھے بہت ہی غربت نے گھیر رکھا تھا۔ نہ میری ابھی شادی ہوئی تھی، میرے پاس نہ گھر تھا نہ مال و دولت۔ میں دوسرے صاحب کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا، اور جب بھی کوئی مومن آپ کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتا تو نبی کریم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے۔ جب بھی کوئی تحفہ حضور اکرم کو ملتا تو آپ اس میں سے کچھ رکھ کے باقی سب ہمیں دے دیا کرتے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہوں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور ایک پیاری سی بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سب کچھ تو دنیا کا مال ہے، ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہے گا۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ بھی تجھے ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور اکرم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور بالضرور قبول ہوگی، کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے نبی سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ چنانچہ یہ بات سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔
میں نے سوچا رسول اللہ سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربی کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول کریم مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اے ربیہ، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہوں اور میں کنوارا ہوں، اس لیے میں آپ سے مال و دولت اور شادی کے لیے کوئی رشتہ مانگتا ہوں۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہوگا، یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے۔ اس لیے میں نے دنیا کے مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقا دو جہاں کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا، اس کے علاوہ بھی تم مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک آخرت کے دن مجھے آپ کی رفاقت دے دے، میں اسی چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور اکرم نے مجھ سے فرمایا، اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے بہترین راستہ ہے جو جنت میں تمہیں میری رفاقت میسر کرے گا۔ دن کے بعد میں اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ربیہ، کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ کی محبت میں رکاوٹ ڈالے۔ اس کے علاوہ میں غریب ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم خاموش ہو گئے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور اکرم نے پھر مجھ سے سوال کیا، اے ربی، کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا جواب دیا، لیکن اس بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر حضور مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر رسول اللہ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ میرا تو ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ کی جو مرضی ہوگی میں اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور اکرم نے مجھے پاس بلا کر دریافت فرمایا، کیا ربی تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ حضور اکرم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ آپ اپنی بیٹی کو مجھ سے بیاہ دیں۔ ربی فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم کا سلام پیش کیا اور پھر رسول اللہ کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہوا، کیونکہ جب میں نے نبی کریم کا پیغام دیا تو وہ کہنے لگے، ہم نبی پاک کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میں تو میری قسمت ہی بدل گئی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس کی تعمیل کی اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے
بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربی کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ربی کو سونے کی ڈلی دے دی۔ اس کے بعد حضور اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے سسرال جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم کا یہ حکم ہے کہ میں وہ تھوڑا سا جو سونا لے کے آیا ہوں اسے میرے لیے حق مہر کے طور پر قبول کریں۔ میں جب پہنچا تو انہوں نے اسے حق مہر کے لیے قبول کیا۔ میں ان لوگوں کا رویہ اور حسن سلوک دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ربیع کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو نبی کریم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ حضور کے حکم سے اس کو ایک مہنڈا دیا گیا۔ میں مہنڈے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہوں نے روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے حضور کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی غلامی میں رکھے، آمین۔